کا تھوڑا آ جانا بس. میں آج آپ سب کو میں نے تکلیف دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے ہمارے N87 حافظ آباد کی ری کاؤنٹنگ کا ڈرامہ چل رہا ہے اور پرسوں شام کو انہوں نے پورا وہ رزلٹ دے کے اس کو میرے مخالف کو 7,000 کچھ ووٹوں سے جتایا. میں کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. 60% جو رزلٹ ہے نا وہ ہمیں ان کاغذوں پہ ملا ہے. اب اس کاغذ پہ دیکھیں کوئی اسٹیمپ نہیں ہے. میرے حلقے کے تقریباً 30% ایسے ہیں رزلٹ جو مجھے فارم 45 پہ ملے. جو پریزائڈنگ آفیسر تھا وہ کہتا تھا کہ فارم 45 اویلیبل نہیں ہے. جس دن میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن والے دن رات کو ملنے گئی تو ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا. پہلے تو انہوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا, گیٹ پہ پہرا تھا. جب میں نے کہا میں کینڈیڈیٹ ہوں, میرے ساتھ عمر خضر میرے وکیل ہیں, ان کو جانے دیں, انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے جانے دیا اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اچھا آپ کو نہیں پتہ چلا, سب کو پتہ چل گیا رزلٹ کا. میں نے کہا جی رزلٹ تو ابھی ٹیبولیٹ ہی نہیں ہوا. اس کے بعد پوری رات وہ لگے رہے. ڈاکٹر مظفر صاحب ادھر بیٹھے. اگلے دن بھی تھیلے آئے. آپ سب کے پاس ویڈیوز ہوں گی کہ کس طرح بیلٹ بکسوں کے تھیلے, سیلیں کھلی ہوئی باہر تھے. فارم 45 وہاں پھاڑے ہوئے پڑے تھے. وہاں بیٹھے ویڈیو ہے کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں بیٹھ کے فارم 45 بنائے. پھر اس کے بعد 10 تھیلوں میں سے رزلٹ نہیں نکلا. پھر وہ ایک داڑھی والے صاحب تھے, وہ آئے اور وہ پریزائڈنگ آفیسر کو اوپر لے گئے اور وہاں پہ فارم 45 بنے. ابھی تک جو میرے 50% حلقہ ہے اس کا رزلٹ مجھے موصول نہیں ہوا. کسی بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. الیکشن قانون کے مطابق رزلٹ کنسالیڈیٹ ہونے سے پہلے اگر آپ اپلیکیشن دیتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی اور آپ کی جو ڈفرنس ہے وہ 10,000 سے کم ہے یا آپ کے ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد اس ڈفرنس سے زیادہ ہے تو باؤنڈ ہے RO قانون کے تحت کہ ہماری وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کرے ری کاؤنٹنگ کی. ہم نے یہ اپلیکیشن دی. کل RO صاحب کو ہم نے کہا تو انہوں نے کہا جی میں لاہور ہوں, آپ کل آئیں. آج صبح گئے, یہ عمر خضر جو میرے بہاف پہ گئے, انہوں نے وہاں پہ 8:30 درخواست دی اور وہ چپ تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئے. انہوں نے RO کے دفتر کو ٹیک اوور کر لیا. سب کو انہوں نے نکال لیا اور انہوں نے یہ ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی جو کہ قانون کے مطابق تھی. خبریں یہ ہیں کہ کل ری کاؤنٹنگ میں جو 5-6 PMLN کے ممبر جیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دے دی ہے اور اس کو میں بھی ہم نے یہ سارے ایویڈنس لگا کے دی ہے کہ آپ انٹروین کریں اور آپ ہمارا حلقہ کھلوائیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو 2,000 سے کم سے ہارے ہیں یا جن کے ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد ڈفرنس سے زیادہ ہے تو ان کو وہ کاؤنٹ کریں گے ری کاؤنٹ. تو ہم تو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گی کہ اس پورے الیکشن پروسیس پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور کس کس طریقے سے سارے ہی غلط تھے. تمام سروے غلط تھے. آپ لوگوں کی جتنی آبزرویشن تھی وہ غلط تھیں. انٹرنیشنل اور لوکل NGOs کے غلط تھے. مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ 4 حلقوں پہ اتنا شور مچایا تھا اور اب پورا پاکستان چیخ رہا ہے. خان صاحب نے کہا ہے, ہونے والے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو حلقہ آپ کھلوانا چاہیں آپ کھلوا سکتے ہیں. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کھلواتا؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, اگر واقعی ہم نے ووٹ ہمیں کم پڑے ہیں, اگر واقعی دھاندلی نہیں ہوئی یا کوئی اس میں اس طرح کی ڈسکریپنسی نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سو میری یہ درخواست ہے کہ میری کانسٹیٹیونسی N87 کو ایکسیپٹ کی جائے. اس کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو بھی میری درخواست ہے اور اس کو کھولا جائے اور ہمیں ری کاؤنٹنگ کرائی جائے. کیونکہ جو میری اطلاعات کے مطابق جو کچھ وہاں ہوا ہے اور یہ زیادہ تر اس علاقے میں ہوا ہے جو ان کا گڑھ تھا,
کالے کی ہو گیا، سکھے کی، پنڈی بھٹیاں، جہاں جہاں ہمارے ایجنٹ ویک تھے ان ایجنٹس کو باہر، یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ ایجنٹوں کو باہر نکال کے کاؤنٹنگ ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کاؤنٹنگ کی کیا کریڈیبلٹی ہے جو دونوں پارٹیز یا جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ایجنٹس کے سامنے نہیں ہوتی. پھر جو پولیٹیکل ہمارے جو الیکشن ایجنٹس تھے ان کو 100 فٹ دور بٹھایا گیا، وہ اس پورے الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنے. ڈھینگرا والی پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ 400 ووٹ ڈلے ہیں عورتوں کو اور ہماری 125 کی لیڈ ہے، اور 700 ووٹ مردوں میں ڈلے ہیں اور 25 کی لیڈ ہے. ایجنٹس کو باہر نکال دیا، کاؤنٹنگ کی اور اس کے بعد رزلٹ بنا کے 45 ووٹوں سے وہاں جتا کے میں دے دیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. سو جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ابھی یورپین یونین والے بھی میرے ساتھ تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے پوری دنیا پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو کہہ رہی ہیں کہ ان الیکشنوں کو کالعدم قرار دیا جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ 4 حلقوں پہ پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو اب تو پورا پاکستان رو رہا ہے. تو میری بھی یہ درخواست ہے ای سی پی سے کہ کائنڈلی وہ ہمارے آر او کو ڈائریکٹ کریں کہ ہمارا حلقہ بھی وہ ریکاؤنٹ کریں. شکریہ. کوئی سوال تو نہیں؟ میرا ایک کویشچن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس کے سادے کاغذ پہ انہوں نے یہ پڑھے میں کوئی ایک تو نہیں ہے نا، تو کیا کوئی ایسی خبر بھی آئی ہے کہ جب آپ کے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود تھے تو جو انہوں نے کاغذ لیا ہے اس میں اور جو انہوں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں ہمیں تو ابھی رزلٹ ملا ہی نہیں نا، ابھی تو ہمیں کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ملا ہی نہیں. فارم 42 40 کتنے فارم 42 سے لے کے 49. سو اتنی انلیگیلٹیز. یہ تو اب ہمیں اپنا رزلٹ فائنل ملے گا نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے اس میں اور ہمارے میں کتنا فرق ہے. 4 دن الیکشن کو ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہاں یہ تماشے چل رہے ہیں. کاسٹنگ دی ریشو 276 کا فرق ہے. ہاں جی ایم پی اور ایم این یعنی کاسٹنگ ووٹ دی ریشو جڑی 2076 جی 2076 کہ 276. حالانکہ کاسٹنگ سیم ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اچھا ہماری ٹوٹل کاسٹنگ کتنے پرسنٹ ہوئی ہے؟ 59. میرا خیال یہ بہت زیادہ ہے، باقی جگہ تو 50% ہوئی ہے. باقی 62% ہوئی. پی پی کے 62%. اچھا میڈم، ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ آر او آفس گئی ہے وہاں پہ آپ کو نہیں جانے دیا گیا، وہاں پہ کچھ جو ایجنسیز تھے اہلکار وہاں پہ ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے پروسیس میں اگر منڈی کو دیوار سب لگایا جا رہا ہے تو اس میں کون سے ایسے ادارے، کون سے ایسے موضوعات جو سمجھتی ہیں کہ آپ کا داخلہ بند ہے، آپ کو داخلہ نہیں ہونے دیا جا رہا، کیا کہنا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ڈیوٹی الیکشن ڈے والے دن تھی. ان کا یہی کام تھا نا کہ الیکشن کو پرامن بنائیں، یا پھر یہ تھا کہ جو سارے ووٹر یا بیگ ہیں ان کو وہ اپنی کسٹڈی میں ٹریجری تک پہنچائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ریٹرننگ آفیسر سارا رزلٹ ٹیبولیٹ کر رہے تھے وہاں ان کا کیا کام تھا؟ آج جب پورا رزلٹ کنسولیڈیٹ ہونا تھا تو اس میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. اس میں کام تھا ریٹرننگ افسر کا، اس میں کام تھا کینڈیڈیٹس کا، اس میں کام تھا ہمارے وکلا کا. کیوں انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کا کمرہ ٹیک اوور کر لیا سب نے؟ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ان کا رول کیا ہے. یہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسی رات جو ان کے پاس اتھارٹی تھی، جو ان کے پاس میجسٹریٹل پاس تھیں، وہ الیکشن والے دن کے رات تک تھی. لیکن آپ ابھی تک جا کے دیکھ لیں، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ایک ٹیک اوور کیا ہوا انہوں نے پورا وہ پریمیسز. کل تھیلے آپ سب کے پاس ویڈیوز ہیں کہ بیلٹ باکسز اور جو تھیلے ہیں نا وہ کھلے پڑے تھے، فارم 45 پھٹے ہوئے تھے. آپ لوگ وہ آپ کے میڈیا والے چلائیں نا، 69 کی پرچیاں باہر بیلٹ باکسوں کی نکلی ہوئی تھیں، اسٹیمپیں باہر تھیں. وہ گرے تھیلا میں لائی نہیں. کل وہ گرے تھیلے جو پریزائڈنگ آفیسر نے ڈال کے اندر رکھنے تھے وہ رول مچا ہوا تھا باہر، اب انہوں نے صفائی کر دی ہے. مطلب کہاں سینٹیٹی رہی ہے سلیکشن کی.
کہاں اس کی سیکریسی رہی؟ جی مطلب ان کی تو ہوا نہیں لگتی تھی، کوئی ٹرین نہیں تھے. اور میں ایک اور بتاؤں، مجھے نہیں پتا کس طرح پورے پاکستان کا آپ فارم 45 دیکھیں، ایک بھی فارم قانون کے مطابق نہیں بھرا گیا. مطلب آپ بتائیں نا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اس میں ہر چیز جو ہے انہوں نے سیپریٹلی جو ہے مینشن کرنی ہے، کٹنگز ہیں اس کے اوپر، اس کے علاوہ اسٹیمپس جو ہیں وہ نہیں لگی ہوئی، کسی پہ تھم کارڈ امپریشن کے بھی انہوں نے کہیں کیا ہوا ہے. تھم امپریشنز نہیں لگے ہوئے پریزائڈنگ آفیسرز کے کئی کے اوپر. باقی دو Simple ہی لکھ کے میجر پارٹیاں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی تحریک انصاف کے بعد وہ یہ رولا پا رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے. کیا اگر نون لیگ کو پنجاب میں حکومت دیتی جائے تو پھر وہ آکھن گے دھاندلی ہوئی ہے تو حمزہ شہباز شریف نے نامینیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اسی بالکل آکھاں گے، اسی بالکل آکھاں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم دونوں نہیں کہہ رہے، ایم ایم اے کہہ رہی ہے، اے این پی کہہ رہی ہے، جے یو آئی کہہ رہی ہے، بی این این کہہ رہی ہے، کون نہیں کہہ رہا؟ مطلب ہم دونوں پارٹیز نے تو نہیں شور مچایا اتنا. باقی مولانا فضل الرحمان نے کل کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے اگر دھاندلی ہوئی تو انہوں نے مراد علی شاہ کو نومین بھی کر دیا ہے. میرا کوشچن یہ ہے نہیں، اس لیے نامینیٹ کیے. دیکھیں حمزہ شہباز شریف کو کر رہے ہیں اور آپ وہ کہہ بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کا اخلاقی جو ہے نا اپنی وہ قدر دکھائیں. جب ہم نے آپ کی حکومت کی بنائی تھی، ہمیں بھی حکومت بنانے دیا جائے، اس وقت آپ کیوں نہیں دھاندلی کر رہے ہو نا؟ بھائی نہیں، دیکھیں کیا ہوا ہے، عمران خان نے حکومت بھی بنائی تھی اور دھاندلی کا رونا بھی رو رہا تھا، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا تھا، سارے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کر رہے تھے، سسٹم میں رہ کے چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب پنجاب میں کیا آپ کا دل ہے کہ ہم پنجاب کی حکومت چھوڑ دیں؟ آپ کا کیا دل ہے کہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی بائیکاٹ یا راہ فرار کسی چیز کا حل نہیں ہے. میرے لیے آج بہت آسان تھا اور پرسوں یہ مطلب کہ میں ایک طرف بیٹھ جاتی اور میں یہ سارا شور نہ مچاتی. آپ کو میدان میں رہ کے لڑنا ہے اور ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو میڈم میرا کوشچن ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ دھاندلی کا بیان کر رہی ہیں، تو اگر آپ نے ای سی پی بھی آپ اپلیکیشن موو کی ہے، اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو کیا آپ جس طرح تحریک انصاف نے دھرنے دیے اور احتجاج کیے، کیا آپ اس طرح کی سیاست کریں گے؟ دیکھیے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ کل سینٹرل میں گئی نہیں ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں تو ہائی کورٹ میں بھی جاؤں گی، میں اس میں ای سی پی کو اور اپنے آر او کو پارٹی بناؤں گی. سو جتنے بھی ہمارے پاس لیگل اپرچونٹیز موجود ہیں ہم وہ ساری ایگزاسٹ کریں گے، ہم اویل کریں گے. باقی جو دھرنا ہے یا وہ ہے وہ تو ابھی ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی نا ہائر لیول پہ کہ ہم نے اس پوری جو الیکشن پروسیس ہے اس کو کس طرح ایجیٹیٹ کرنا ہے، اس پہ کس طرح کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی پی ایم ایل این اکیلی نہیں کرے گی، تمام پارٹیز کا جو کنسنسس ہوگا. کل آپ نے تمام آل پارٹیز کا بیانیہ تو سن ہی لیا. ایون بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے اور یہ الیکشن کا لدم قرار دینے چاہیے. دیکھیں سیٹیں جیتنے کا مقصد نہیں ہے، سیٹیں تو ہم نے بھی جیتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہوا ہے مطلب لوگوں نے ٹھڈے مار مار کے گھیراؤ کر کر کے جو بندہ وہاں سر پہ بیٹھا رہا ہے نا اس کو رزلٹ مل گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان سے بھی تو جا کے، میرا تو چلو آپ کہیں گے کہ میں ہاری ہوں، جو جیتے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ ان کو رزلٹ کس طرح ملا ہے. جی باجی میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک یہ کہ اس حوالے سے آپ نے کسی ایجنسی کے کسی افیسر سے ملاقات کی، اگر کی ہے تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ دوسرا الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے انہیں پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نے مشترکہ طور پہ بنایا تھا. اب اگر آپ جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ ایک آپ بندے کو آپ لاتے ہیں اور پھر اس سے کہیں کہ آپ یہ بناتے وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا بندہ ہے؟ کہ اللہ کی مہربانی، ہمارا جو تعلق ہے نا کسی ایجنسی والے سے ہم نے رابطہ نہیں کیا. مجھے پرسوں بہت کہا گیا کہ یہ ہے اتوں اخواؤ، ہم نے بالکل نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ نیب کے چیئرمین کو بھی ہم نہیں بنایا. مطلب یہ انسان سے آخر لوگوں سے، وہ جج ہیں ریٹائرڈ چیف الیکشن کمشنر، نیب کے چیئرمین بھی ریٹائرڈ جج ہیں. سو کنسنسس کے ساتھ اگر آپ کسی بندے کو بناتے ہیں آپ تو یہی دیکھ کے بناتے ہیں نا کہ اعلیٰ عدلیہ کے یہ ممبر رہے ہیں، یہ انصاف کی کرسی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ لوگ جب وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ انصاف کے لیے، وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے پریشر نہیں لے سکتے.
مطلب اس میں یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ کسی کو بنائیں اور کل کو ہم نے ان کے کریڈینشیلز دیکھے اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نے نہیں، ظاہر حکومت اور اپوزیشن نے مل کے بنائے. اب جو مجھے یہ بتائیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط ہے، مجھے بتائیں فارم 45 کہاں نہیں مل رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس وقت کہاں ایک ایک کالے کی کہ 100 پولنگ اسٹیشن چکے کی کہ میرے 400 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے کہ جن کے نہیں تھے، کیا میں ان کو بتاتی؟ آپ کو پتہ ہے آر او نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ہم نے تو ان کو پریزائڈنگ آفیسرز کو دیے تھے، انہوں نے گما دیے ہیں. یہ میرے منہ پہ عمر میرے ساتھ تھا. مطلب آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ باجی ایک میں نے سوال کرنا سر، ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇंगे. مجھے آر او نے اس دن کہا ہے، اس نے کہا ہم آپ کو فارم 45 مہیا کریں گے، ہم آپ کو فارم 45 پہ رزلٹ دیں گے. میں نے کہا کہ ڈی آر او صاحب آپ جو یہاں بیٹھ کے فارم 45 پہ رزلٹ بنائیں گے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ فارم 45 کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کاؤنٹنگ ایجنٹس کے سامنے ہو اور دونوں فریقوں کے سائن ہو اور پریزائڈنگ افسر کا ہو. سو بہرحال مجھے یہ میں نہیں سمجھتی کہ جتنی بڑی مس مینجمنٹ اور جتنی ڈسکریپنسیز اور جتنے سوالیہ نشانات اٹھے ہیں یہ ان کی نااہلی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی مطلب، لیکن کوئی وجہ نہیں. اور میری سیٹ تو مجھے لگتا ہے کہ مس مینجمنٹ کہتی ہیں اسے یا دھاندلی کہتی ہیں؟ دھاندلی. مطلب میں سیدھی سی بات ہے، مس مینجمنٹ تو چھوٹا لفظ ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ساتھ والا ڈسٹرکٹ آپ نے کلینی سویپ کیا ہے، وہاں کی بات میڈم کیوں نہیں کرتی؟ وہ لوگ تو خاموش ہیں، وہاں مکمل طور پر پی ٹی ہاری ہے، میری وہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیں، ایک تو انہوں نے سیٹیں ٹارگیٹ، دوسرا ان کا ایڈوانٹیج کیا تھا؟ ان کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے حلقے چھوٹے چھوٹے تھے. فوراً سے پہلے میرا بھتیجا کھڑا ہوا ہے پی پی 53 سے، وہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت گاڑی لے کے گیا اور میں نے ایک ایک ایجنٹس پہ ہم نے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو گئے. محمود بشیر ولک صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے، دیکھیں اگر پورا حلقہ میرا حافظ آباد ہوتا نا یا تھانہ صدر ٹائپ ہی ہوتا تو ہمیں یہ مسائل نہ آتے. ہمیں مار کہاں سے پڑی؟ ہمیں مار کالے کی سے پڑی، جہاں کئی جگہوں پہ 2 پولنگ اسٹیشن پہ شاید ہمارے ایجنٹ نہیں تھے اور باقی جگہ ویک تھے، وہاں سے 8-9 ہزار. مطلب پہلے بھی الیکشن ہوتے ہیں، مطلب یہ رزلٹ کبھی نہیں آیا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہوا یہ ادھر ہی ہے. بہاول پور میں بلیگ کے ساتھ ہوا ہے بالکل سیم ٹو سیم ایسے. جیسے پٹی صاحب نے بھی سوال کیا کہ وہاں پہ گجران والا میں کلین سویپ کیا، میں وہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جانے والے ممبر جو یعنی کہ جیسے میاں طارق صاحب ہیں، مختلف جو مسلم نون کو ریزائن کر کے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، وہاں پہ انہوں نے جوائن کرنے کے بعد اس کے باوجود پچھلے الیکشن میں وہ بھاری اکثریت سے وہ جیتے ہیں، وہاں جانے کے بعد وہ ہار گئے. اس کا کیا مقصد ہے یا کیا سمجھتے کہ وہاں پہ ٹھیک ہو یا یہاں پہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے نا، لوگ پسند نہیں کرتے. یہاں بھی ملک فیاض کے ساتھ کیا ہوا؟ ملک صاحب کی سیٹ وہ سیٹ تھی جو لوگ کہتے تھے مقابلہ ہی نہیں ہے. صرف میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو شہر ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے اور جو ایکسیسیبل ایریاز ہوتے ہیں نا، جہاں پولنگ اسٹیشن ود ان رینج ہوتے ہیں اور وہاں آپ کے ایجنٹ جو ہیں وہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں اور تگڑے ہوتے ہیں، وہاں یہ چیزیں کرنی مشکل ہوتی ہیں. میرا صرف یہ ہے، ہماری بدقسمتی سے اس دفعہ ہمارے وہ علاقے موجود تھے کہ جو جہاں پہ جانا مشکل تھا، جہاں پہ رزلٹ لینا، پوری رات ہمارے ایجنٹ باہر بیٹھے رہے، ان کو رزلٹ نہیں دیا گیا. پھر وہ آ گئے، سادے کاغذ پہ ملے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اکیلی نہیں ہوں، میں بہت ساری باتیں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہی. یہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. اور بہرحال میں ہار کو اس چیز پہ ترجیح دیتی ہوں کہ جو کر کے میں یہ الیکشن جیت سکتی تھی. بس میں آخر میں اچھا نہ ہوتا آپ پی پی 69 سے یا 70 سے بھی الیکشن خود لڑ سکتی ہے، اچھا نہ ہوتا آپ کے لیے؟ کیوں میڈم اگر آپ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو پریس کانفرنس کس لیے کی؟
नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने क्या की बताएं ना कि वो क्या कहा भाई, आपको भी नहीं पता, आप लोग भी तो इतने हमें बताएं, आपको पता चलेगा ना मैडम कि क्या थी, क्या वजूहत थी, आपको क्यों हराया गया है, उसके क्या फैक्ट्स है आपको हराने के। असल बात तो ये पीछे कौन सी लॉजिक है? नहीं लॉजिक को ये बताएं ना। देखिए जी, लॉजिक यही है कि मैं बहुत वोकल और मियां नवाज शरीफ के हम लॉयलिस्ट हैं बस। आपके जो एजेंट खड़े थे वो क्या सारे कमजोर थे कि वो 45 फॉर्म लेकर नहीं आ सके? नहीं जी, 45 फॉर्म उन्होंने सिर्फ मेरे को नहीं, किसी के एजेंट्स को भी नहीं दिया। ये आप इधर लाएं, ये देखें, ये सारे सादे कागज पे हैं, ये सब सादे कागज पे मिले। तो बाजी एजेंट क्यों वापस आए? उन्होंने क्यों नहीं मुतालबा किया कि हमें फॉर्म 45 दें? मेरे भाई, एक मिनट, मेरे भाई आप मीडिया से हैं ना? जी जी। उस एजेंट बेचारे को जब एक पुलिस वाला या फौजी कहे कि आप निकलें बाहर, मतलब दो औरतों ने मुझे कहा कि हमने कहा फायर मार दोगे, बाहर नहीं जाना, उनको उन्होंने ढींगरा वाली में रिजल्ट दे दिया, आदमियों को उन्होंने निकाल दिया। मतलब उस वक्त रात के 12, 1, 2 बजे कोई बंदा बाहर नहीं था। हम मेरे 593 पोलिंग स्टेशन हैं, वो पूरी रात बैठे रहे, वो उन्होंने उनको निकाल दिया बाहर एजेंट्स को, और कई जगह पे उन्होंने कहा कि काउंटिंग हम करके आपको रिजल्ट दे देंगे, और फिर भी नहीं दी। ये सारी बातें आपको पता है। अभी तक मेरे पास 100% रिजल्ट नहीं आया। तो मैडम आप कालकी का कैसी हैं? कालकी में आपका बड़ा मजबूत तरीन रहा है कमर साहब के वहाँ की, तो वहाँ फिर कैसे डालते हो? क्योंकि इतनी वहाँ पे कैंडिडेट आपका तो आपके जो एजेंट से वो तो मजबूत है। भाई ताकत मेरे भाई, मैं बताऊं, मैं वनी की मैं ताकतवर नहीं हूँ। ये ढींगरा वाली आपके मुंह पे है। आप काले की हो, सूखे की हो, रात 6 बजे पोलिंग खत्म हुआ, पहले कोलो तारड़ में सुबह 4 बजे मेरी भाभी रिजल्ट लेके आई, और वो चूंकि मेरी थी तो भाई लोग खड़े रहे, और जब 4 बजे वो आई तो सादे कागज पे लेके आए। केड़ी इन्नी रॉकेट साइंस थी? 200 के 250 उस बूथ का पोलिंग था, जो कि सुबह 4 बजे तक नहीं हुआ, और वो भी कभी गए तस्वीर खींच लें, ना उनके पास टेलीफोन थे। जो एजेंट अंदर बैठे थे उनको फ़ोन तो अलाउड ही नहीं था। फ़ोन वहाँ या लॉ इन्फोर्समेंट के पास था, या ये जो पोलिंग का अमला था उनके पास था, प्रिजाइडिंग के पास था, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के पास था। तो ये जो आप राय कमर हो, या मैं हूँ, या मियाँ शायद हूँ, मसला ये है कि वो एजेंट बेचारे जो वहाँ होते हैं वो कब तक इंतज़ार करते? मैडम ये इस बात का इल्म तो आपको डे टाइम में हो गया था ना कि वहाँ उनके पास हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपके खड़े किए हुए वहाँ पे नुमाइंदगान जो आपके एजेंट्स हैं, उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं वहाँ पे उनको। मेरे भाई मेरे वेमो मेरा क्वेश्चन आप पूरा सुने फिर उसके बाद बात कि उन्होंने वहाँ पे उनको जाने दिया। ये डे टाइम पे आप उस वक्त मीडिया आपके साथ, अब्दाबाद का चेयरमैन आपके साथ हैं, हम सारे आपके साथ हैं, आप उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते थी कि भाई ऐसा मामला हो रहा है, हमें इस सारे प्रोसेस पे खदशात हैं, लिहाजा इस पे इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। आप वहीं पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन दे तो इसमें आपने कोई नहीं की कि हमारा इतना बड़ा हल्का इसको 2 कर दे। नहीं, हमने बहुत कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुझे तो लगता है ये तब से प्लान था, मुझे समहाउ उन्होंने कहा कि हमने जो राउंड फिगर किया, जो अच्छा जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने अपने एक एजेंट को ये ट्रेनिंग कराई थी, तमाम चेयरमैन को कहा कि आपने फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं आना। ये मुझे डर था कि ये ना हो। सो मेरे तो वेमो गुमान में भी नहीं था कि इनके पास फॉर्म 45 नहीं होगा। 2013 में एक बंदा फॉर्म लेके आया। सो जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमें तो था कि वो रिजल्ट दे देंगे। अगर मैडम ये फेयर इलेक्शन होता तो आप कितने की लीड होती? देखिए मुझे समहाउ ये लगता है कि रफली 15 से 20 हज़ार की डेफिनेटली होती। ये हमारा दुनिया न्यूज़ का जो सर्वे था उसने भी ये क्योंकि देखें लोग तो कहते थे 40-50, 2 सर्वे हमारे हुए, 2 ने मुझे इसका पूरा यकीन था के दरमियान कि इतनी होनी थी। देखिए मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, ये कह रहे हैं कि आपको बनी की थाने से कम वोट पड़े फलानी। देखिए 10 साल से मैं सियासत कर रही हूँ, क्या वजह है? उनके जलसों पे लोग नहीं होते। आपको शहर का जलसा याद है,
मकसद आखिर एक जो वेव थी, जो ऑब्जर्वर थे, इतनी तो गलती नहीं ना हो सकती। मतलब हर चीज़ ही उल्ट हो गई, मीडिया के सर्वेज उल्ट हो गए, इंटरनेशनल और लोकल एनजीओज के उल्ट हो गए, बिल डेट के उल्ट हो गए। मतलब मैं शहर में आई हूँ तो मुझे 12 बजे लोग मुबारकें देना शुरू हुए। लियाकत अब्बास भट्टी 45,000 वोट लेते हैं। मतलब अगर जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप ये देखें कि मुझे अपने इलाके से भी उतने वोट नहीं पड़े, उनके इलाके से भी मुझे मात पड़ी, और मैं सिर्फ 8,000 7,000 कुछ वोटों से हार रही हूँ। मुझे तो फिर हारना चाहिए ना 30-35 हज़ार से। तो ये जो, और उसके बाद भेड़ को जी 6,500 वोट डाल गए, वो किमें पे हाँ, मतलब इन्हीं लोगों को गलती लग ਬਾਜੀ ਉਹ ਐਨਜੀਓ ਖਾਫਨ ਉਸ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਫਾਫ 2018 नहीं, फाफन ने बिल्कुल ये नहीं कहा जी। फाफन ने जनाब 6 बजे तक के इलेक्शन को कहा था कंपैरेटिवली। अभी पता, अभी मेरे पास आप लोगों से पहले यूरोपियन यूनियन वाले आए हुए थे। आपने टाइम्स का कार्टून नहीं देखा? न्यूयॉर्क टाइम्स का जो कार्टून है वो देखें, ऑब्जर्वर की जो हेडलाइन है वो देखें, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहे हैं। यूएस एम्बेसी ने यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक सर्वे कराया और रिजल्ट टैबुलेट कराया। यूरोपियन यूनियन ने करवाया है। उन सारों में जाके पता करें कि NA87 से कौन जीता। मैडम आपके ख्याल में क्या ये इलेक्शन का लगन करा दें? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह आपको लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मैं हथियार फेंकने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पहले दिन ज़रा सा हुआ, थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे मुझ पे हकीकत खुलती गई। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप लोगों ने उनकी शक्लें देखी थी? 24 में से 19 घंटे मेरी 3-4-5 हज़ार की लीड जा रही थी। आखिर में घंटे के लिए वो जो कर रहे थे ना एंटर कंप्यूटर पे, आप सारे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जी कंप्यूटर पे एंटर करने छोड़ दिए और उन्होंने बीच में ब्रेक कर ली, उठ के वो चले गए। PROs को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया और उनसे फॉर्मों पे साइन करवाए। घंटा डेढ़ बीच में प्रोसेस रुका रहा, वहाँ पे फॉर्म 45 बने और फिर जो आखिरी 30-40 पोलिंग स्टेशन थे ना, उन पे फिर धड़ाधड़ जो हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं, मैं यकीन करें कि मुझे 1% दुख नहीं, 1,57,000 वोटों ने, लोगों ने मुझे वोट दिया। जो लोग ये कहें, और इसमें जाहिर है उन लोगों ने भी दिए जो मुझे जानते ही नहीं थे, दूसरे हल्के के। सो मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे में जो माहौल बना हुआ था, जो ये था, मैं, अब आप लोग मेरे भाई हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊं। ये रिकॉर्डिंग आप बंद करेंगे तो मैं बताऊंगी। रिकॉर्डिंग बंद कर